اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعد حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووادد بصخور ميدان عرضه اول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال التوحيد الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفات ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حده ومن حده فقد أده الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم المحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں مزاج معلّہ کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے تو تکلیف کریں صلوات بلند آواز سے پڑھیں ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی موڑ پر ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی ترنگ میں ہر انسان کسی نہ کسی رہگزار پر کسی نہ کسی منزل میں کسی نہ کسی آسانی میں کسی نہ کسی مشکل میں ہر انسان کسی نہ کسی پل میں کسی نہ کسی ساعت میں ہر انسان کسی نہ کسی لمحے ہر انسان کسی نہ کسی گھڑی میں کسی نہ کسی ساعت میں ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہر انسان مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا جس انسان کی لوح ضمیر پر آل محمد کے احسانات کا کوئی نقش محفوظ ہو وہ قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کر اور احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کر اتنی بلند صلوات پڑھے جتنا آل محمد حق رکھتے ہیں ماشاءاللہ چشم بدور تا حد نگاہ دائیں بائیں پس و پیش آل محمد کے دیوانوں کا ایک ہجوم ہے پاکستان کی تاریخی مجلس محسن نقوی دعا گو ہے کہ محمد اور اہل بیت محمد کا خالق محمد اور اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا وسیلہ قرار دینے والا اللہ محمد اور اہل بیت محمد کی خلقت کے باعث خلقت کو خلق کر کے انہیں آراستہ کرنے والا اللہ محمد اور اہل بیت محمد کو خلق کر کے محمد اور اہل بیت محمد کو خلق کر کے انہیں غور سے دیکھ کر اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ
بحق محمد و اہل بیت محمد آج کی اس مجلس ادا میں آپ کی حاضری کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہم سارے محتاج ہیں، جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ سخی نہیں کریم ہیں۔ بھائی جعفر علی میر کو خالق اس مجلس کے عادل کے طور پر ہر قسم کی آفات سماوی اور بلیات ارضی سے محفوظ رکھے، انہیں اپنے بھائیوں سمیت، اپنے عزیزوں سمیت، اپنی عزیزہ سمیت، اپنے بزرگوں سمیت ہر قسم کی آفات سے بچائے۔ خالق آج کی اس مجلس کے عادل کے طور پہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں چونکہ اس مجلس میں کبھی بھی مدعو ہو کے آنے کا عادی نہیں ہوں، میں بانی ہوں۔ میں یا علامہ عرفان حیدر عابدی ہم اپنے آپ کو اس مجلس کے بانی سمجھتے ہیں۔ بانی کے ساتھ بول پڑو تو مہربانی ہوتی ہے۔ میرے ذمہ یہ مجلس ہوتی ہے ہمیشہ مصائب کی۔ میرے بھائی سرکار علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب قبلہ جی بھر کے فضائل سنائیں گے، لیکن دو لفظ فضائل کے میں بھی عرض ضرور کروں گا تاکہ آپ ذہنی طور پہ بیدار ہو جائیں۔ کل سے برسات بھی ہے، بارش بھی ہے۔ کل بھی 27 کی مجلس تھی، کربلا گاہ شاہ میں تو بارش رہی، بارش سے یہ سارے مسئلے رہتے ہیں، لیکن حسین ثابت کرتا ہے کہ میں حسین ہوں۔ جو سامنے میرے کھڑے ہیں، جو میرے پشت پناہ بنے ہوئے ہیں، یا جو مومنین مجھے نظر آ رہے ہیں، کوئی لفظ ضائع ہونے والا میرا نہیں ہے۔ کائنات میں حسین تنہا ہے۔ اللہ خالق ہونے کی حیثیت میں کوئی ثانی نہیں رکھتا، حسین مخلوق میں کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ تھک کے نہ سنو، یہ بات کوئی نہیں، یہ یادگار مجلس ہوتی ہے ہماری، اور سارے سال یاد رہنے والی مجلس ہوتی ہے۔ اللہ خالق ہونے کی حیثیت میں اپنی کوئی مثال نہیں رکھتا، مخلوق میں حسین کی کوئی مثال نہیں۔ جیسے اللہ کا نام اکیلا ہے، ایسے حسین بھی تنہا ہے۔ 1,24,000 نبیوں میں حسین کوئی نہیں۔ 1,24,000 نبیوں کے نام گن جاؤ، ان میں حسین کوئی نہیں۔ سکورن لیڈر صاحب، 1,24,000 نبیوں کے نام گن جاؤ۔ آدم ہے، شیس ہے، شیان ہے، محلس ہے، محوق ہے، امیشہ ہے، یافس ہے، برہ ہے، جفینہ ہے، عمران ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، صبریہ ہے، شعیب ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، محمد ہے۔ ان میں حسین کوئی نہیں، حسین کوئی نہیں۔ جن کی رگوں میں حسینیت ہے میرے ساتھ ساتھ جاگتے ہیں۔ باقی رہ جاتے ہیں 14 محمد سے مہدی تک، ان میں پہلا محمد ہے۔ 14 میں 4 محمد ہیں۔ پہلا محمد خود، دوسرا محمد باقر، تیسرا محمد تقی، چوتھا محمد مہدی۔ علی 4 ہیں، پہلا علی خود، دوسرا علی زین العابدین، تیسرا علی رضا، چوتھا علی نقی۔ حسن 2 ہیں، ایک حسن خود، دوسرا حسن عسکری۔ سورج اور چاند کی اینک لگا کے بھی دیکھو تو 14 میں حسین ایک ہے۔ حسین ایک ہے، حسین ایک ہے، 14 میں بھی حسین ایک ہے۔ 1,24,000 پیغمبر میں بھی حسین کوئی نہیں، حسین کوئی نہیں قبلہ۔ اللہ بھی ایک ہے، مخلوق میں حسین بھی ایک ہے۔ اللہ بھی بے نیاز ہے، جو کچھ کر لے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کچھ کر دے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حسین بھی کچھ کر لے اس سے بھی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ چاہے تو کنکر کو در بنا دے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حسین چاہے تو آسی کو ہور بنا دے۔ جاگتے ہو میرے ساتھ ساتھ، جاگتے ہو جہاں جہاں بیٹھے ہو، آپ تک جی نہیں
لگانے کو. اللہ چاہے تو کنکر کو در بنا دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں. حسین چاہے آسی کو ہور بنا دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ حسین تو نے کیوں کیا ایسا. یہ اللہ اور حسین کے درمیان معاہدہ ہے. حسین نے کہا جو تو کہے گا میں کرتا جاؤں گا، تو کہے گا ہور میرا ہے میں قبول کر لوں گا، ساری فرد جرم ختم کر دوں گا، لیکن وعدہ کر قیامت کے دن جسے میں اپنا کہہ دوں. ڈانگتے ہو ذرا، ڈانگتے ہو میرے ساتھ ساتھ، جسے میں اپنا کہہ دوں. اب وہ حسین آندھیوں سے رکتا ہے، بارش سے رکتا ہے، ژالہ باری سے رکتا ہے. وہ حسین تو زندہ ہے، وہ تو چاہتا ہے یہ چیزیں ہوں تاکہ میں پہچانا جاؤں. چلے چلے آندھیاں ستم کی، گرے گرے بجلیاں بھی غم کی. اب تک میری مجلس میں ایک نعرہ لگا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھتا ہوں کتنے نعرے لگتے. چلے چلے آندھیاں ستم کی، گرے گرے بجلیاں بھی غم کی. پھر پڑھتا ہوں. چلے چلے آندھیاں ستم کی، پشاور سے لے کے کراچی تک کے چیدہ چیدہ نمائندہ مومن موجود ہو، کوئی لفظ ضائع ہونے کا اندیشہ ہی نہیں. چلے چلے آندھیاں ستم کی، گرے گرے بجلیاں بھی غم کی. شہید انسانیت کا پرچم نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا. پوری توجہ ٹھک ٹھک کے نہ سنو. چلے چلے آندھیاں ستم کی، گرے گرے بجلیاں بھی غم کی. شہید انسانیت کا پرچم نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا. شہید انسانیت کا پرچم نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا. شہید انسانیت کا پرچم نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا. کئی جدید آ کے مر چکے ہیں، کئی جدید اب بھی گھات میں ہے، مگر میرے بے نوا کا ماتم نہ رک سکا ہے نہ رک سکے. جن کی رگوں میں حسین آباد ہے، ان کے پاس جتنی طاقت ہے صرف کر کے آسمانی نعرہ. ہاں چلے چلے آندھیاں ستم کی، گرے گرے بجلیاں بھی غم کی. شہید انسانیت کا پرچم نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا. کیوں نہیں جھکے گا؟ حسین کا پرچم کیوں نہیں جھکتا؟ حسین کا علم کیوں نہیں جھکتا آج تک؟ اس علم پہ ایک پنجہ ہوتا ہے، کوئی نہ بولے تو اس کا بخلا اپنا. آج تک علم پہ شعر سنے ہیں تم نے؟ اس پنجے پہ کوئی شعر نہیں سنا. محسن نقوی شعر سناتا ہے، دیکھتا ہوں کون کون سمجھتا ہے، کون کون جاگ رہا ہے. اگر شعر پسند ہے تو 5 نعروں کی سلامی اسے دینا جس کا پنجہ ہے. شعر پسند نہ ہے تو کوئی نعرہ نہیں. کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے. رم جھم نہیں، موسیٰ دھار دار چاہیے مجھے. کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے. پنجہ ذہن میں کہ حسین کا علم کیوں نہیں جھکا؟ آج تک حسین کا علم کیوں نہیں جھکا؟ پنجہ ذہن میں رہے. کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے. کوئی تو ہے جو ضبط انا کا غرور ہے. کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے. کوئی تو ہے جو ضبط انا کا غرور ہے. اب تک جو سرنگوں نہ ہوا پرچم حسین، وجہ کیا ہے؟ اس پر کسی کے ہاتھ کا سایہ ضرور ہے. 5 نعرے میں نے وعدہ کیا ہے.
تیری ہو پہلے دن، اس کے بعد جتنی آواز ہے صرف کر کے ایک دفعہ یہ سنو یہ جائے گا سارے سارے جتنی آواز ہے علی تیرے کیا کہنے، کون آئے گا اس حسین کے مقابلے میں؟ بنی امیہ کی گندی نالی سے ابلنے والے کیڑے، کہتا ہے لعنت حسین سے ٹکرانے کے لیے۔ تاریخ ذکر ہے محسن نقوی کا، جہاں تک میری آواز جاری ہے وہاں سے لے کے آخر تک میرا لفظ یاد رکھنا، حسین سے ٹکرانے کے لیے کم از کم، حسین سے ٹکرانے کے لیے کم از کم یزید جتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ قیامت تک کی لعنت برداشت کر سکے۔ حسین سے ٹکرانے کے لیے، حسین سے ٹکرانے کے لیے جی ہاں، یوں نہیں نعرہ جتنا علی بلند ہے اتنا لگایا کرو۔ حسین سے ٹکرانے کے لیے ٹکراتا ہے حسین سے باپ کا علم کوئی نہیں، آؤ پھر ہم جھگڑتے نہیں، بانٹ لیتے ہیں، حصہ بنا لیتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں، تم اپنی چیزیں لے جاؤ ہم اپنی چیزیں لے جاتے ہیں۔ لعین اعظم بھڑکنا اتنا، آواز سنی نہیں یا سمجھ میں نہیں آئی، لفظ سمجھ میں نہیں آیا یا سمجھ میں نہیں آیا، میں پھر سمجھتا ہوں سمجھاتا ہوں۔ لعین اعظم، اب بھی سمجھ میں نہیں آیا پھر سمجھاتا ہوں۔ لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا۔ لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا۔ کیسے؟ بنی امیہ کی نسل تیری، جاگو میرے ساتھ، علی کا واسطہ جاگو۔ لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا۔ بنی امیہ کی نسل تیری، بس ایک شہ مشرقین میرا۔ آپ نے تو برو علی کا واسطہ، میں علی کا واسطہ اس مجلس میں اللہ کو دوں، کبھی نہیں ٹھکرا تھا آج تک اس مجلس میں جو دعا مانگی ہے علی کا واسطہ دے کے کبھی رد نہیں ہوئی۔ آج بھی علی کا واسطہ ہر مومن کو دے رہا ہوں، ہر مومن کو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ سمجھ میں آئے تو بولتے آؤ، جنہیں دیکھو ساتھ کون بیٹھا ہے، گنگے بن کے نہ سنو۔ لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا۔ بنی امیہ کی نسل تیری، بنی امیہ کی نسل تیری، بنی امیہ کی نسل تیری، بس ایک شہ مشرقین میرا، بس ایک شہ مشرقین میرا، بس ایک شہ مشرقین میرا۔ خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت میرا نصیبہ، مجھے تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔
بخت اپنا، خدا کی لعنت، بنی امیہ کی نسل میری، بس ایک شہ مشرقین میرا، خدا کی لعنت تیرا مقدس۔ زبانی طور پر بڑے وار کرتے ہیں، جب ہمارا کوئی وار ہو کہیں چھپ کے اپنی نسل بتاتے ہیں۔ خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت میرا نصیبہ، مجھے تو منظور ہے یہ سودا جدید تیرا۔ بہت چیختا ہے مولوی، حسین نے قرض دیا اللہ جنت دے گا، حسین نے قرض دیا اللہ جنت دے گا۔ کیا ہے تیری جنت؟ خبردار اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ شیعہ حسین کو اس لیے چاہتے ہیں کہ جنت ملے گی، غلط سوچتا ہے۔ لے جاؤ اپنی جنت، ہمیں حسین دے دو۔ کیا سوچتے ہو؟ لے جاؤ اپنی جنت، جعفر علی میر صاحب چیلنج کر رہا ہوں، لے جاؤ اپنی جنت، ہمیں حسین دے دو۔ قیامت کے دن جہاں حسین ہمیں رکھے گا وہی جنت ہوگی جو حسین پلائے گا۔ مولوی چیختا اللہ جنت دے گا حسین کو، بڑی چیز ہے جنت۔ حسین نے قرض دیا اللہ جنت دے گا۔ آؤ محسن نقوی سے سنو محسن نقوی سے۔ مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی، چپ کر گئے، ہو سکتا ہے ادا قرض حسین کا؟ بولو بھائی، بولو تو صحیح۔ مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی، اپنا عقیدہ اپنا ایمان بیان کر رہا ہوں۔ مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی، قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں۔ نہیں سمجھو، سمجھے ہی نہیں ہو، میں کہاں جاؤں؟ میرے شعر نہیں سمجھو گے تو بھائی عرفان کی تقریر کیسے سمجھو گے؟ وہ تو آج کی تقریر میں انگریزی کے لفظ بھی بولتے ہیں نا، یہ بتانے کے لیے کہ انہیں انگریزی میں تقریر کرنا آتا ہے۔ میں تو سیدھی سیدھی اردو بول رہا ہوں۔ مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی، قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں۔ میرے جیسے کم پڑھے لکھے تو ضرور بولے، قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں۔ تو کہتا اللہ جنت دے گا، میں کہتا ہوں مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی، قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں، قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں، قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں۔ جنت تو کچھ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ حشر میں اللہ کو اپنا عرش نہ دینا پڑے کہیں۔ نعرہ حیدری، مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی، قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں۔ جنت تو کچھ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ حشر میں اللہ کو اپنا عرش، اس لیے کہ جنت ہے کیا؟ بتاؤں کیا ہے جنت؟ بولو یار، مجھ سے ناراض ہو، میں چھوڑ دوں، میں چلا جاؤں تو بولو میرے ساتھ، جنت کیا ہے؟ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی۔ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی۔ یا حسین تیرے منہ میں چپ ہوتے جاتے ہیں، مولا مجھے پڑھنا سکھا، انہیں بولنا سکھا۔ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی۔ کبھی بہلول نے بیچی، کبھی ہور نے خریدی ہے، خداوندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔
نعرے میرے وقت میں بھی اور عرفان صاحب کے وقت میں بھی، سارے مل کے آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ یہ ہے حسین، اسے کہتے ہیں حسین۔ میں ربائی پڑھنا چاہتا تھا نعرہ لگوانے کے لیے، لیکن رو پڑے ہو۔ جہاں فضائل میں مومن رو پڑے وہاں بی بی زینب چاہتی ہے مصائب پڑھو۔ مصائب کی مجلس عاشور سے کم نہیں۔ آج چوتھی بار زینب کے بال کھلے ہیں۔ شاباش 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 شاباش۔ مولا اس مجلس کے صدقے میں بھائی جعفر علی میر کو سلامت رکھے۔ جس مومن نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے مولا قبول کرے۔ میں سید ہو کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ جانے کہاں کہاں سے چل کے آئی ہیں۔ کسی کی گود میں 6 ماہ کا بچہ ہے، کسی کے پہلو میں 4 سال کی بچی ہے۔ مولا تمہاری زندگی دراز کرے ان بچوں کی۔ علی اصغر کے صدقے میں ہمیشہ سلامت رہیں یہ بچے۔ میری ماں ایک بات تو بتاؤ، 6 ماہ کا بچہ جب صبح اٹھ کے ماں اس سے پہلے اٹھتی ہے نا، بچہ تو نہیں اٹھاتا ماں کو، اور ماں کی عادت بن جاتی ہے نا۔ ایمان سے مجھے بتاؤ اگر 6 ماہ کا بچہ ہو، تہجد کی نماز کے وقت ماں آنکھ کھولے پہلو میں ہاتھ مارے بچہ نظر نہ آئے، ہاں 6:20 ہوئے۔ بھائی آصف علی، بھائی جعفر علی میر صاحب بانی مجلس ہے، آج میرا جی چاہتا ہے مصائب پڑھنے کو۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کے، میرے دوست نہیں، میرے آپ والد کے دوست ہیں، میرے باپ بجا ہیں، آپ سے اجازت لے کے اور بزرگوں سے اور سیدادیوں سے اجازت لے کے عجیب مجلس میں شروع کر رہا ہوں۔ آج آل محمد نے کیا کچھ نہیں دیا امت کو۔ دین دیا آل محمد نے، تہذیب دی آل محمد نے، انسان بنایا آل محمد نے، چادر دی آل محمد نے، لیکن امت نے آل محمد کو کیا دیا قبلہ؟ ذرا سوال تو کرو نا۔ قبلہ آل محمد نے سب کچھ دیا، آل محمد کو امت نے کیا دیا؟ محمد نے قلم دوات مانگی۔ دور تک آج حسین کا واسطہ میں دے کے کہہ رہا ہوں، بخل نہ کرنا رونے میں۔ یہ مت سوچنا کون ساتھ بیٹھا ہے، ہو سکتا ہے شام سے کچھ مسافر آئے ہوں اور کوئی آیا نہ آیا ہو، لاہور ہے، یہ سامنے بی بیاں پاک دامنہ ہے، عباس کی بہن تم میں ضرور بیٹھی ہوگی، حسین کی غربت کا واسطہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آج ماتم کرتے آؤ، سنتے آؤ، جب چیخ نکلے کچھ مانگ لینا، اگلے سال تک اگر نہ ملا محسن ندوی کی بھیک مانگنا کس کام کا قبلہ؟ مجھے اجازت کر رہا ہوں، لیکن محمد نے آخری وقت میں قلم دوات
ممبر مانگا. بولو بھائی. سیدزادہ ہو کے کہہ رہا ہے پاک بطول نے 3 گھنٹے 58 منٹ تک اپنے بابا کے آزاد کردہ غلام کے سامنے کھڑے ہو کے حق مانگا. امت نے کہا کوئی ثبوت دے، سند دی، گواہ لا. حسن اور حسین گواہ دیے. پورے دربار میں حاکم کہتا ہے نہیں مانتا. تو شرم کر کے رو رہا ہے. میں مصحف پڑھنے کا عادی آدمی ہوں. اور میری ماں جب سند کے ٹکڑے گرے، کہیں سے زینب، کہیں سے بطول نے چلے، کہیں سے حسن نے چلے، کہیں سے سلمان نے چلے، اس وقت بطول کی آواز آئی بابا میں غریب ہو گئی. محمد نے حق مانگ، پوری توجہ، محمد نے قلم دوات مانگی، نہیں ملی. علی نے منبر مانگا، نہیں ملا. بطول نے حق مانگا، وہ میری ضعیف ماں، نہیں ملا. حسین نے 2 دریاؤں کے درمیان 6 ماہ کے عسکر کے لیے پانی مانگا. کیوں شرم کر کے روتے ہو؟ آج توڑ کے منہ ہاتھ پہ ماتم کرو. نہیں ملا قبلہ. حسین نے 2 دریاؤں کے درمیان کھڑے ہو کے 6 ماہ کے عسکر کے لیے پانی مانگا، نہیں ملا. سجاد نے 6 لاکھ کے ہجوم میں اپنی پھپھیوں کے لیے راستہ مانگا. امت نے نہیں دیا. اگر رونے کے لیے ہاتھ بلند کر کے ماتم کر رہے ہو سارے، اگر رونا چاہتے ہو، سلامت رہو بھائی. بہت خوبصورت استقبال ہو رہا ہے. تاریخی مجلس ہے. نہیں ملا. امت نے راستہ نہیں دیا. حسن نے، آج جس کا جنازہ اٹھاؤ گے، حسن نے نانا کے پہلو میں قبر کی جگہ مانگی، نہیں ملی. رویا کرو. آج میری ایک گزارش سن لو. ابھی جنازے کی واپسی ہوگی نا، شہادت میرا بھائی پڑھے گا، جنازے کی واپسی ہوگی نا قبلہ. کوشش کرنا، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، کوشش کر کے جنازے کو کندھا ضرور دیا کرو. ہو سکتا ہے تم سے پہلے اس نے اٹھایا ہو جس کے بازو نہیں ہے. سید ہے کرشن نگر کا، مجھے کہتا ہے تفصیل سے پڑھ، شہادت پڑھے گا میرا بھائی علامہ عرفان حیدر آبادی. میں صرف اتنا کہتا ہوں حسن نے نانے کے پہلو میں جگہ مانگی، نہیں ملی. مانگنے گیا تھا حسین. مسلمان کہتے کیوں لائے ہو جنازہ؟ حسین کہتا ہے حیرانی ہے، میرا بھائی مر گیا، مجھے پرسہ نہیں دیتے. آواز آئی کیوں آئے؟ حسین کہتا ہے میرا بھائی ہے، نانے کے پہلو میں دفن کرنے آیا ہوں. 300 تلوار نکلی، دفن نہیں کرنے دیں گے. اب کوئی سنے یا نہ سنے، میں شہادت نہیں پڑھ رہا. جب کہا دفن نہیں کرنے دیں گے، 14 سال کا عباس ہے، جنازے سے دور ہٹ کے حسین کی آنکھوں کو دیکھا، شاید عذر مل جائے. حسین نے سر جھکا کے کہا عباس جنازہ واپس لے چلو. عباس کہتا مولا میں جنازہ واپس؟ مولا میں ام البنین کا بیٹا، جنازہ واپس؟ پتہ نہیں کس انداز میں سن رہا ہے. جنازہ واپس لے چلوں. سلامت رہو بھائی. بس آج کے تیور دیکھتے آؤ. سارے رو رہے ہو. میں جنازہ واپس لے چلوں. آواز آئی میں حسین ہوں. قبلہ جنازہ لے کے گلی میں آئے. پڑھے گا میرا بھائی جو کچھ پڑھنا ہے، لیکن ایک رومال کا اشارہ ہوا. آگے نہیں پڑھتا میں، صرف اتنا پڑھتا ہوں سفید کفن
جنازہ چھوڑا، امامے کے پیش گردن میں ننگے پاؤں عباس دوڑا، ادھر عباس دوڑا، حسین کی آواز ہے زینب روکنا، زینب عباس کو روکنا، عباس گیا قبلہ، زہرا کی حویلی کے دروازے پہ زینب کھڑی تھی، آواز ہے عباس کیا ہوا؟ منہ پر ماتم کر کے کہتا ہے اجڑ گئے میں بھی زندہ ہوں حسن کے جنازے میں۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو بھائی۔ کبھی فرصت ملی میں تجھے سناؤں گا جنازہ۔ حوصلہ، حسن نے جنازے کی جگہ مانگی، نہیں ملی، حوصلے سے، حوصلے سے، حوصلے سے۔ حسن کے بعد حسین کا دور آیا، کہاں کہاں رو گے؟ وہ میری ماں و بہنوں، وہ میرے بھائیوں، آج بارش تھی، ٹیکسی والے کہتے ہیں ادھر ہم نہیں جاتے، پانی زیادہ ہے، لیکن سارے رونے آئے ہو، حسن کا پرسہ دینے آئے ہو، بہت پرسہ دو گے سارا دن، ساری رات۔ میں مضمون چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں قبلہ، جو مجھ پہ حکم ہے وہی حکم کی تعمیر کرتا ہوں۔ روتی رہی زینب، قسمت زینب کی رونا ہے۔ 5 سال کی تھی، ماں کا جنازہ اٹھا، زینب روئی۔ اگر کوئی نہیں رو سکتا منہ نیچے کر کے بی بی زینب سے 4 آنسو کی بھیک مانگ لے۔ مکانوں کی چھتوں میں بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں، مولا تمہاری دعائیں اور پردے سلامت رکھے، مولا تمہارے پردے قبول کرے، مولا تمہیں سلامت رکھے سب کو۔ بی بی زینب ماں کا جنازہ اٹھا، روئی روئی۔ 19 رمضان کو علی کو ضرب لگی، 2 دن پٹیاں باندھتی رہی۔ 21 رمضان کو علی نے کہا زینب میری آخری خواہش ہے۔ بابا کیا؟ آواز آئی ذرا سامنے آ، میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھ۔ آواز آئی بابا شرم آتی ہے، وہ میں ایمان سے کہتا ہوں، جب کہا بابا شرم آتی ہے، علی کی عزت کا واسطہ۔ اب سوچو جو بابا کے چہرے کو نہیں دیکھ رہی، اللہ جانے 36 شہروں میں، 72 بازاروں میں، 144 گلیوں میں اور 288 موڑ پہ 6 لاکھ بغیرتوں کے ہجوم میں ایک دادا کی بھیک مانگتی گئی۔ سلامت رہو، سلامت رہو بھائی۔ بولو تو بے ہوش اگر کوئی ہوتا ہے۔ میں سیدوں سے وعدہ کرتا ہوں آج مجھے موت آ جائے زیادہ اچھا ہے، دعا کرو مجھے موت آ جائے۔ علی نے کہا مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں۔ زینب نے تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے بال ہٹائے، علی نے دونوں ہاتھ بڑھائے، اپنی بیٹی کی گردن میں ڈالے، آواز آئی اپنے ہاتھ مجھے دکھا۔ علی نے دائیں ہاتھ پہ بوسہ دیا، بائیں ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ زینب کہتی ہے بابا کیوں کر رہے؟ آواز آئی ان ہاتھوں میں رسیاں ہوگی۔ آواز آئی بابا میرے 18 بھائی ہیں۔ آواز آئی کوئی نہیں ہوگا۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ کوئی شرم کر کے روئے؟ کہتے ہیں مادر مرزا موزے کی مجلس ہے، آج کی مجلس میں میری آقا دادی بطول آئی ہوئی ہے، یقیناً آئی ہوئی ہے، اور میری ماں بہنوں صبر کے پرسہ دیتی آؤ جتنی بارے بارے راجہ نصیر اسد کراچی سے آیا ہے، روتے ہوئے کہتا ہے جلدی نہ کر، آرام سے پڑھ۔ راجہ صاحب کہتے ہیں آرام سے پڑھ، مجھے حسین کی غربت کی قسم میں پڑھ رہا ہوں زینب کی مصیبت۔ ہم ام المصائب کیوں کہتے ہیں؟ ام المصائب کیوں کہتے ہیں؟ قبلہ علی نے دیکھا حسین کو، آواز ہے حسین میرے قریب آ، اپنا ہاتھ مجھے دے۔ حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھا، اپنے بھائی سارے بھائیوں کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھے۔ میرے بعد حسن تمہارا مولا ہے، حسن تمہارا آقا ہے۔ حسن کہتا ہے مولا مجھے کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو؟ آواز ہے تو حسین کے ہاتھ میں ہے۔ حسین کہتا ہے مولا میرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دو گے؟ جب کہا میرا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دو گے؟
زینب اپنا ہاتھ مجھے دے. حسین کا ہاتھ زینب کے ہاتھ پہ رکھ کے آواز آئی زینب حسین مارا جائے اس کا خیال رکھنا. سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. قبلہ حوصلہ حوصلہ. اگر رونے کا سلیقہ آتا ہے وہ میرے نوجوان صبر کرو صبر کرو. تیری طبیعت خراب ہے صبر کرو. 40 ہجری میں دیکھو میری طرف 21 رمضان 40 ہجری میں زینب روئی. 28 صفر 50 ہجری میں حسن کے جنازے میں تیر لگے. وہ میری ماں بہنوں پڑھے گا میرا بھائی شہادت لیکن جعفر میر صاحب ایک لفظ شاید کوئی نہ پڑھ سکے. آج تو میں حسین کی غربت کا واسطہ دیتا ہوں. کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جو آج زینب کو نہ رو سکے. کوئی آنکھ ایسی نہ ہو. کوشش کرو وہ میری ماں بہنوں کوشش کرو رو سکو. آج مل کے پرسا دو. جنازے سے تیر کھینچتی رہی. ایک تیر کھینچتی ہے اپنی چادر سے تیر پر سے خون صاف کرتی ہے. دوسرا تیر کھینچتی ہے چادر سے خون صاف کرتی ہے. جب سارے تیر کھینچ لیے دائیں زینب نے بائیں کلثوم نے. میں کہتا ہوں حسن مولا تو کتنا خوش قسمت ہے. حسن مولا تو کتنا خوش نصیب ہے. تیری لاش واپس آئی. تیری بہنوں نے بال کھولے. تیرے جنازے سے تیر نکالے. ہر بہن کو آزادی تھی. جتنا روئی ہے کوئی روکنے والا نہیں تھا. ہر بہن ماتم کرتی رہی. ہر بھائی موجود تھا. ایک جگہ قبر نہیں ملی دوسری جگہ قبر مل گئی. حسن مولا تیرے جنازے میں تیر تھے. میں روتا ہوں اس کو جس کا جنازہ تیروں پر تھا. تو شرم کر کے رو رہا ہے بھائی. سمجھتے آؤ سمجھتے آؤ سمجھتے آؤ. قبلہ لے لو سانس لے لو سانس. مصاحب کی مجلس سارے سانس لے لو. اگر غلط کروں زہرا میری شفاعت نہ کرے. 50 ہجری میں حسن کے جنازے کے تیر نکالے. حسن کے جنازے کے تیر نکالے. بھائی صاحب کون ہے جو رو سکے؟ آج کون ہے جس کی آنکھ نہ رو سکے؟ 60 ہجری ہوئی 28 رجب کو آدھی رات کے وقت حسین 18 بنی ہاشم کو لے کے زہرا کی حویلی میں آیا. بی بی زینب کے حجرے کے قریب آیا. آواز آئی زینب بہن آپ باہر قدم رکھ. محفل تیار ہے محفل تیار ہے. بی بی زینب کا ایک قدم باہر تھا. یہ 34 سال کا عباس دوڑ کے آیا. آواز آئی آقا زادی ابھی باہر نہ آنا ابھی باہر نہ آنا. میری ماں آپ سنو آقا زادی اب باہر نہ آنا. بی بی زینب اندر کھلی رہی. 34 سال کا عباس پار کھلے ہوئے امامے کے پیش گردن میں ننگے پاؤں زہرا کی حویلی میں چکر لگا لگا کے عباس دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے 4 دفعہ عباس نے کہا الحجاب 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 پردہ. حسین کہتا ہے کیسے کہہ رہے ہو؟ آواز مولا مدینے کا ہر دروازہ بند ہے. درختوں سے پرندے اڑا رہا ہوں. اب آسمانی مخلوق سے کہہ رہا ہوں پردہ کر جاؤ. میری آقا ذاتی زینب اپنے گھر سے باہر آ رہی ہے. اب سنتا زینب کی شان. جب پردہ ہو گیا اس وقت حسین کہتا ہے زینب قدم باہر رکھ. بی بی زینب نے قدم باہر. اب دیکھو میری طرف دایا ہاتھ زینب کا حسین کی ابا میں. بایاں ہاتھ علی اکبر کی ابا میں. 18 بنی ہاشم نے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملائے. درمیان میں زینب ہے. اب کوئی تو بیٹھا ہوگا. حسین نے یاسین پڑھی. حسین نے یاسین پڑھی. اکبر نے مزمل پڑھی. سورہ مزمل پڑھی. عباس نے طٰہٰ پڑھی. اور محمد نے انا اعطیناک الکوثر پڑھی. بی بی زینب قدم رکھتی ہے. بی بی زینب قدم رکھتی ہے. وہ میری ماں دیکھ میری طرف. بی بی زینب قدم رکھتی ہے. یا 34 سال کا عباس پیچھے آ کے زمین پہ بیٹھ کے دونوں ہاتھوں سے بی بی زینب کے قدموں کے نشان ہٹا دیتا ہے. قدموں کے نشان
رہے ہو نا؟ مصائب کی مجلس ہے. سوال دیا کوئی نہیں بے ہوش ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ ملنے والے ہیں، اس کے پاؤں ملنے والے ہیں. حسین کی غربت کی قسم، کربلا سے شام تک جہاں سکینہ روتی، زینب منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی نہ رو، شمر دیکھ لے گا، تماچے مارے گا، آج تمہیں آزادی ہے. عباس قدموں کے نشان مٹا دیتا ہے نشان. لفظ سنو گے رونے کے لیے. لفظ سنا دوں. زہرا کی حویلی میں 14 قدم جعفر علی میر صاحب، 14 قدم بی بی زینب چلی ماں کی حویلی میں. حسین کی آواز چھوڑ دی، اکبر کی آواز چھوڑ دی، آرام سے زمین پہ بیٹھ گئی. حسین کہتا ہے زینب بہن کیوں بیٹھ گئی ہے؟ آہستہ سے کہتی ہے حسین کتنا چلنا ہے، میں تھک گئی ہوں. حسین کہتے ہیں ابھی ماں کی حویلی ہے، تو نے بازار جانا ہے، تو نے دربار جانا ہے، تو نے سفر کرنے ہے. سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو. آ گئی کربلا میں. بی بی زینب کی بات کر رہا ہوں، ام المصائب کے مسائل سنا رہا ہوں. آ گئی کربلا میں. 7 محرم کو پانی بند ہوا، ہر بچے کو دلاسا دیتی رہی. 10 کی صبح ہوئی، ہر شہید گیا، لاش آئی. حسین کو پرسہ دیتی رہی، اپنی نسل ختم ہو گئی اور محمد مارے گئے. چپ رہی. حسین جانے لگا، خاموش رہی، خانے کے دروازے پہ دیکھتی رہی. حسین نے سجدہ کیا، زینب دیکھتی رہی. حسین نے استغاثہ کیا، حل میں ناصر جنصرنا، خود گئی نہیں. سکینہ سے کہتی ہے سکینہ ہمارا کوئی رہ نہیں گیا، ہم کیسے جائیں؟ 4 سال کی سکینہ واپس آئی. سلامت رہو بھائی. تھک کے سو گیا حسین. تازہ دم ہو کے کھڑی ہوئی زینب. ختم کر رہا ہوں مجلس. پورے 7 بجے میں نے مجلس کو ختم کر دینا ہے. 15 یا 20 منٹ ہے. بی بی زینب کی تاریخ دہرانے میں اگر سن سکتے ہو، جس انداز میں سنتے آئے ہو اسی انداز میں سانس لے لیا ہے تم نے. اب مسائل شروع ہے زینب کا. حسین سو گیا، زینب کھڑی ہوئی، ہاتھوں میں رسیاں آئی. کوئی نہ روئے، کوئی نہ روئے. اس انداز میں بغیر پالان کے اون کے قریب آئی. دریا پہ عباس کی لاش کو دیکھا. 4 دفعہ کہا عباس اجازت ہے سوار ہو جاؤں، اجازت ہے سوار ہو جاؤں. کوفے آئی قبلہ. ختم کر رہا ہوں مجلس. جہاں تک تو سن رہا ہے وہاں تک سناؤں گا. میرا خیال ہے آگے مصائب پڑھنا شاید میں نہ پڑھ سکوں، یا آگے مصائب شاید میرا کوئی نوجوان، میری کوئی ماں، میری کوئی بہن برداشت نہ کر سکے. اگر اجازت دو تو آگے بڑھتا ہوں. مشکل مرحلہ ہے. سید اجازت دیتے ہو آگے پڑھوں؟ بڑھتا ہوں آگے. سن لو گے حسین مارا گیا. شمر کے ہاتھ میں حسین کا سر ہے. اب کوئی روئے یا نہ روئے مرضی اس کی، میں نے پہلے اجازت لی ہے. شمر کے ہاتھ میں حسین کا سر ہے، دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہے. اگر غلط پڑھوں زہرا میری شفاعت نہ کرے، اگر صحیح پڑھوں دعا کرو میری ماں میں مر جاؤں. ہاتھ میں شمر کے ایک نیزہ ہے. پڑھ دوں؟ سن لو گے اللہ جانے کس انداز میں اس خیمے میں آیا جس کے باہر عباس ہوتا تھا.
کوئی چیز ہے، لہراتا ہوا وہاں گیا جہاں عباس سویا ہوا تھا، آواز آئی یہی وہ چادر تھی جس کا اتنا خیال رکھتا تھا۔ شرم کر کے نہ رو، شرم کر کے نہ رو، میں پڑھتا ہوں گا۔ حوصلہ حوصلہ لے لو سانس۔ کوفہ کے بازار میں آئی جی، ضعیف ماں ہے، کہتی ہے زینب کی چادر اتر گئی، عباس سویا رہا، نہ میری ماں، عباس کی لاش 9 گز فرات کے کنارے اٹھ کے زمین پہ گرتی تھی۔ رقیہ کہتی تھی غلام کو گلے نہ دے، میں حاضر ہوں، سلامت رہو، میں حاضر ہوں، کر جاؤ ماتم، کر جاؤ ماتم۔ اب کوئی شخص بغیر ماتم کرا رہے۔ بیٹھ جا، مر جائے گی نہیں تو۔ آ گئی کوفے میں، نہیں پڑھتا کوفہ، آ گئی اسکلان میں، نہیں پڑھتا اسکلان۔ میر صاحب بھی پتہ نہیں اگلے سال میں زندہ رکھوں یا مر جاؤں گا، لیکن مصاحب یاد رکھو گے میرے کہ میں اسے تک اس انداز میں پڑھتا تھا۔ اب جتنے بھی میرے سامنے غیرت مند نوجوان بیٹھے ہو، جتنی بھی میری مائیں بیٹھی ہو، جتنی بھی میری قوم کے نوجوان اور بزرگ بیٹھے ہیں، علی کا واسطہ اگر جی چاہے تو منہ پہ ماتم کرنا، جی چاہے تو سینے پہ ماتم کرنا۔ آپ سے بھی اور آپ سے بھی حسین کی غربت کی قسم، حسین کی غربت کی قسم، 1400 میل چپ کر کے برداشت کرتی آئی، کبھی سجاد کو حوصلہ، کبھی بچوں کو حوصلہ، کبھی مستورات کو حوصلہ، کبھی رباب کو حوصلہ، رات کو سوتے ہوئے رباب کی آنکھ لگتی، زمین پہ ہاتھ پھیر کے رباب کہتی اصغر اللہ جانے تو کہاں سویا ہے۔ اس وقت بی بی زینب کہتی کسے ڈھونڈ رہی ہے، رباب کہتی ابھی تو یہی تھا، اللہ جانے اب کہاں گیا ہے۔ سلامت رہو بھائی، شرم کر کے کوئی نہ روئے۔ آ گئی دمشق کی سرحد پہ، ختم مصائب ختم، قبلہ جہاں تک میری آپ جا رہی ہے کم از کم 1 لاکھ کا مجمع ہے، اور جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں ہر کوئی ماتم کر رہا ہے، ہر کوئی رو رہا ہے۔ امام زمانہ میری مدد کر، آقا دادی زینب میں تیرے مصاحب کرنے لگا ہوں شروع۔ مجلس بازار کی آ گئی زہرا کی بیٹی، آج تک میں نے بازار نہیں پڑھا، آج بازار پڑھتا ہوں۔ سجاد سے کسی نے پوچھا تھا، ابھی جب میں آیا ہوں ایک نوحہ پڑھ رہے تھے، سجاد سے کسی نے پوچھا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوئے، رو کے کہا شام شام شام۔ پوچھا مولا کربلا میں بھی بہت ظلم ہوئے، آواز آئی بہت ظلم ہوئے، لیکن شام میں جب سے نقوی صاحب شام میں، سجاد کہتا ہے بہت ظلم ہوا، میں خون رویا، آواز آئی مولا کہاں خون روئے۔ سجاد کہتا ہے میرے بابا حسین کے قاتل کتنے تھے، آواز آئی 2.5 لاکھ۔ سجاد کو ماتم کر کے کہتا ہے انصاف تو کرو، جب میں اپنی پھپھیوں کا بے چادر قافلہ لے کے دمشق کی سرحد پہ پہنچا ہوں، 6 لاکھ بغیرتوں کا ہجوم تھا، ہر کوئی آ کے شمر کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا تھا، کہتا تھا انہی ہاتھوں سے رسول کے نواسے کو قتل کیا ہے۔ پھر کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، کسی کے ہاتھ میں آگ تھی، کسی کے ہاتھ میں چنگاریاں تھی، دیکھ کے کہتا تھا ان میں باغی کی بڑی بہن کون سی ہے۔ جب میری پھوپھی کی طرف شمر اشارہ کرتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، اللہ جانے سنو چھوڑ سکے میں کیا کروں گی بلا چل سب چھوڑ دوں جن سید نہ چھوڑوں، پڑھتا ہوں آگے ایک لفظ سنو گے۔ سجاد کہتا ہے جب پتھروں کی بارش ہوئی میری ماں رباب نکلی چاٹیوں کی قطار سے، میری ماں رباب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کہا یہ اس نیزے کے قریب جس پہ حسین کا سر سوار تھا، نیزے سے سر ٹکرا کے میری ماں کہتی ہے حسین آقا میں سید ذاتی نہیں ہوں، موجزہ دکھا میرے ہاتھ کھل جائے۔ سجاد کہتا ہے میں نے دیکھا میری ماں
تھی مجھے پتھر مارو، کبھی کلثوم کے سامنے آگے کہتی تھی مجھے پتھر مارو، یہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، وہ مہر کی کنیز، سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو، مصائب کی انتہا ہے قبلہ۔ میر صاحب اجازت ہو تو 2 منٹ آگے بڑھوں، ہے اجازت؟ نہیں ہوگی کہ آپ ہے اجازت آگے بڑھوں؟ اٹھ کے بتا میرا بابا کیا کہتا ہے؟ پڑھتا تم مر جائے گا اگر میں آگے بڑھوں، تم مر جائے گا، راضی نہیں کرتا قبلہ 18 سیدادیاں، ایک رسی اس میں گردنے، درمیان میں بازار، بازار کے ارد گرد ادھر تماشا، ماتم کرو، بچ کے ماتم کرو، پتہ چلے زہرا کی بیٹی کو، رونے والے آئے بیٹھے ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہے کوئی شرم کر کے نہ روئے، اور میری ماں ہونے تو بے ہوش، 18 سیدادیاں، ایک رسی، اب اگر سن لو گے تو بازار ہے شام کا، اور میں مر جاؤں اگر غلط پڑھوں، زینب شفاعت لگے جی۔ اب میں نے اجازت لی ہے، اب اگر رونا چاہتے ہو دعا کرو میں مر جاؤں، اور میری ماں و بہنوں، درمیان میں زینب، زینب کے پیچھے بیویاں، ارد گرد تماشائیوں کا ہجوم، اور میں کہاں جاؤں، اور بغیرت ڈھول بجاتے تھے، اور بغیرت تالیاں بجاتے تھے، اور کہتے تھے یہ باغی کی اور بڑی بہن ہے۔ سجاد کہتا تھا وہ بار الہا کاش میں پیدل، ماتم کرو کرو ماتم کرو ماتم، اب ماتم کرو، کوئی نہ رکے ماتم سے۔ حوصلہ اگر سننا چاہتے ہو، حوصلہ میں نے پہلے کہا ہے، مصائب کی مجلس ہے، اگلے سال تک تجھے یاد نہ رہی تو میں سید خدا نہیں اسی مجلس میں ہی مر جاؤں، مجھے موت دے دے آگے نہ بڑھوں۔ بازار عبور کر آئی، وہ میری ماں بازار عبور کر آئی، باب و سعاد میں ایک چوک ہے جنہوں نے شام دیکھی ہے، 70 قدم چوڑائی ہے، 70 قدم لمبائی ہے، اس چوک میں 6 بازار مل رہے ہیں، اسی بازار میں بی بی زینب اس انداز سے چپ کر کے کھڑی رہی، 15 اذان زینب نے سنی، سکینہ ساتھ ہے اور 6 بازار ہے، جب 3 دن 3 راتیں گزر گئی، آدھی رات کے وقت یزید کے دربار کا وہ دروازہ کھلا، اب کوئی مجھے گولی مار دے، کوئی گولی مار دے یا میں مر جاؤں، آگے میں کیسے پڑھوں؟ زجر ابن قیس، زجر ابن قیس پڑھوں، معالی السبتین کتاب جلد 2، معالی السبتین، علامہ شیخ محمد مہدی مازندرانی لکھتے ہیں، زجر ابن قیس کے ہاتھوں پہ حسین کا سر ہے، 3 دن 3 راتوں کی تھکی ہوئی زینب، اگر صحیح پڑھوں گا تو اٹھ کے مر جائے گا، کبھی یہ ساتھ میں سر ڈالتا ہے، کبھی یہ ساتھ میں سر ڈالتا ہے، کبھی یہ ساتھ میں، آواز آئی لے آؤ قیدیوں کو، لے آؤ قیدیوں کو، اب کرو ماتم، اب کرو ماتم، اب کرو ماتم۔ جی جی ہاں جی پھر بتلاؤ، ہاں نہ پڑھ رہا ہوں نہ پڑھوں، آگے آگے حسین کا سر، آگے آگے حسین کا سر، پیچھے 18 سیدادیاں، ایک رسی میں گردنے، آگے دربار کے جدید میں، دربار جدید میں آگے چپ کر کے زینب کھڑی ہوئی، اب کوئی روئے یا نہ روئے، اب دعا کرو میں مر جاؤں، سنبھالو میری ماں کو، سنبھال لو اس کو۔ آخری رمض ہے میرا، اس سے آگے میں پڑھ نہیں سکتا، آگے میں پڑھ نہیں سکتا۔ شاہ جی مصائب کی ہو گئی عروج،
انتہا آگے پڑھوں گا میں مر جاؤں گا، لیکن 2 لفظ پڑھتا ہوں. آدھی رات ہے، سب سے آگے سجاد، سجاد کی زخمی پشت پہ بی بی زینب کی پیشانی، زینب کے پیچھے کلثوم، کلثوم کے پیچھے رقیہ، رقیہ کے پیچھے کبرا، کبرا کے پیچھے فروا، فروا کے پیچھے فضا، سب سے آخر میں 4 سال کی سکینہ، قد چھوٹا، گردن میں رسی، ایک پاؤں اٹھاتی ہے، ایک پاؤں رکھتی ہے، ایک پاؤں اٹھاتی ہے، ایک پاؤں رکھتی ہے. تو ساری رات گزر گئی. کبھی کبھی بی بی زینب آسمان کی طرف منہ کر کے آہستہ سے کہتی ہے با حجابا، آیا میرا پردہ، آیا میرا پردہ. صبح ہوئی، ختم کر رہا ہوں بس صاحب، لے لو صاحب، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ سنبھال لو. سلا لو سلا لو سلا دو، کوئی نہیں، سلا دو اس نوجوان کو. یہ مر نہیں جائے گا، مر جاتا تو سجاد مر جاتا. آخر لفظ میرا سنو. صبح ہوئی، اب کوئی گھر تک جاتا میں روتا ہوا جاؤں. سکواڈرن لیڈر صاحب دیکھیں میری طرف، جتنے سید کھڑے میں ان سے اجازت لے کے، لائق سیدوں سے اجازت لے کے، اپنی ماں و بہنوں سے اجازت لے کے 2 لفظ پڑھتا ہوں. صبح ہوئی، مسلمان نماز کے لیے جانے لگے. سفیر روم غیر مسلم ہے، اٹھ کے کھڑا ہوا، دیکھ کے کہتا ہے یزید، یزید سامنے جو قیدی مستورات کھڑی ہے یہ مسلمان ہے؟ آواز آئی ہاں. کہتا ہے مسلمانوں کی شریعت میں کون سا ایسا جرم ہے جس کے تحت ایسی بیویاں ساری رات چپ کر کے کھڑی رہے، گردنوں اور ہاتھوں میں رسیاں ہوں. یزید کہتا ہے تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہتا ہے سب سے آخر میں جو 4 سال کی کمزور قیدی بچی کھڑی ہے، جس کے بالوں میں گرد ہے، جس کی آنکھیں زرد ہے، جس کے ہونٹ خشک ہے، جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہیں، جس کے کان زخمی ہیں، یہ بچی ساری رات میں، اب میری ماں دیکھنا تم، ساری رات میں کمزور اتنی ہے 9 دفعہ اس بچی نے بے ہوش ہو کر گرنے کی کوشش کی، لیکن رسی گرنے نہیں دیتی. وہ بچی مجبور ہے. یزید کہتا ہے کون ہے یہ بچی؟ آواز آئی سکینہ بنت الحسین. یزید کہتا ہے زندہ ہے؟ آواز آئی ہاں. کہتا ہے میرے سامنے پیش کرو. جب کہا پیش کرو، اب کوئی روئے یا نہ روئے، میرے سامنے پیش کرو. اور حسین کی 4 سال کی بچی کو شبر کہتا ہے سکینہ آگے بڑھ. اب دیکھو میری طرف، رو میری ماں رو، اپنا مجمع ہے کوئی نہیں مارے گا. آواز آئی سکینہ آگے بڑھ. 1 قدم اٹھاتی ہے، 1 قدم اٹھاتی ہے، شبر کو دیکھتی ہے، آگے یزید کے سامنے کھڑی ہوئی. اب دعا کرو مجھے موت آ جائے. یزید کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ بچی تیرا نام کیا ہے؟ مانی جاؤ گے؟ مانی جاؤ گے؟ اتنا خشک حلق تھا میری معصومہ کا. 4 دفعہ ہونٹ ہلے، آواز نہیں آئی. 4 دفعہ ہونٹ ہلے، آواز نہیں آئی. یزید کہتا ہے شبر یہ بچی بھرے دربار میں میری توہین کر رہی ہے، اسے کہ نام بتائے. شبر نے کوئی پیار کرنے والی چیز ہاتھ میں اٹھائی. شبر 1 قدم آگے بڑھتا ہے، سکینہ پیچھے ہٹتی ہے. شبر آگے بڑھتا ہے، سکینہ پیچھے ہٹتی ہے. شبر آگے بڑھتا ہے، قریب آگے. میر صاحب یہ مزدور مر جائے گی، مر جائے گی حسین کی قسم. لفظ سن لو، میں ختم کر رہا ہوں. او میرا سید لفظ سن، تو کہتا ہے آگے بڑھ، لیکن لفظ سن. سجاد کہتا ہے ظالم میری بہن ظلم نہ کرنا، دیکھ تو صحیح رسی کس کے بندھی ہوئی ہے، مجھے اجازت دے میں رسی ڈھیلی کروں. سکینہ نام بتائے. شبر نے اجازت دی، سجاد نے رسی ڈھیلی کی.
काफी देर तक सकीना अपनी गर्दन सहलाती रही। काफी देर के बाद कहती है सज्जाद भाई तेरा शुक्रिया, मेरी गर्दन से रस्सी ढीली की। यजीद कहता बच्ची तेरा नाम क्या है? आहिस्ता से आवाज आई सकीना बिन्त हुसैन। अब कोई माँ कोई बहन उठ के मातम करना चाहे इजाजत है, कोई भाई उठ के मातम करना चाहे इजाजत है, इसके बाद मैं पढ़ नहीं सकता। तेरा नाम क्या है? आवाज आई सकीना बिन्त हुसैन। किसकी बेटी है? हुसैन गरीब की। तेरा पापा कहाँ है? हर नेज़े पे देखा। आवाज आई तीसरी रात है, नजर नहीं आता। जिससे पूछती हूँ तमाचे मारता है। आवाज आई तेरा पापा बहुत ज्यादा प्यार करता था। सकीना कहती है रोजाना सुबह की नमाज के बाद मेरा पापा मुझे जानू पे बिठा के अरब के ताजा खुरमे खिलाता था। यजीद कहता है बच्ची अभी खाएगी खुरमे। बच्ची ने सज्जाद को देखा। आवाज आई इम्तिहान है। सकीना ने हाँ कहा। यजीद ने इशारा किया। एक दस्त आया। अब कोई मरे या जिंदा रहे, एक दस्त आया। यजीद के तख्त की आखिरी सीढ़ी पे ये दस्त रखा गया। यजीद कहते बच्ची आगे बढ़, रुमाल हटा, खुरमे खा। बच्ची ने रुमाल को देखा। आवाज आई सकीना आगे बढ़। दो जानू होकर बैठी, दस्त उठाया, बिस्मिल्लाह करके रुमाल हटाया। अल्लाह जाने क्या नजर आया। बच्ची के खुश्क हल्क से एक चीख निकली। आवाज आई बाबा तू कहाँ था? बाबा बाबा अल्लाह जाने मैं कब से तो तुम्हें तलाश कर रही हूँ। बाबा मुझे तमाचे मारते। बच्ची चुप हो गई। आप देख मेरी तरफ। जब बच्ची चुप हुई शब्द कहते हैं यजीद कहते हैं उस बच्ची को हटा लो। जब कहना हटा लो, चार दफा शब्द ने कहा सकीना हट जा, सकीना हट जा, सकीना हट जा। और मेरी माँ अब मुझे दुआ करो मौत आ जाए। मीर साहब लफ्ज आखिरी है, इसके बाद मैं पढ़ नहीं सकूंगा। तू उठ के मातम करेगा। शब्द बैठा, एक हाथ शबीर की जुल्फों में